گوال کے جوانوں بوڑھوں، میں تم سے یہ ضرور کہتا ہوں، اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ جوانوں، تمہاری رگوں میں خون اس لیے دوڑ رہا ہے کہ تم فرقہ پرستوں کی زبان کو کھینچ کر کے باہر کرو۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس مبارک مجلس کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ ایک تو یہ مجلس جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول اور اس کی شریعت کی بات ہو رہی ہے، دوسرے یہ کہ اللہ نے اس مجلس کو اپنے مبارک گھر میں منعقد کرنے کی ہمیں توفیق دی اور ہم یہاں اس کے گھر میں جمع ہو گئے۔ اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو، بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ لیکن میرے بزرگوں، ایک بات میں کہا کرتا ہوں اور وہ حقیقی اور واقعی بات ہے کہ دیکھو، اگر بغیر کسی مقصد کے ہم کعبۃ اللہ اور اللہ کے نبی کے روضہ اقدس پر بھی بیٹھ جائیں تو وہاں بھی ہمارے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے۔ اگر نیت اچھی ہے تو اس کے عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ اچھا دیں گے، اور اگر نیت خراب ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو بیکار اور رد کر دیتے ہیں۔ قوال والوں، میں اور تم آج یہاں جمع ہیں، ہمیں دعوت دی گئی، ہم آ گئے، تمہیں دعوت دی گئی، تم آ گئے۔ مدرسے والوں نے آج کی یہ مجلس متعین کی، گاؤں گاؤں جا کر کے، رشتہ داروں میں جا کر کے، گاؤں کے گھر گھر میں جا کر کے، مسلمانوں کی کنڈی کھٹکھٹا کر کے کہا کہ چلو آؤ، مسجد میں چلتے ہیں، مدرسے میں چلتے ہیں، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، قرآن، اللہ کے نبی کی بات کریں گے۔ میں اور تم اپنے وقت کو چھوڑ کر کے، مصروفیات کو چھوڑ کر کے، کاموں کو چھوڑ کر کے چلے آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ان علماء میں، ان مدرسے والوں نے دعوت دی تھی۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ آج یہ جو دعوت
یہ دعوت کس کی تھی؟ یہ دعوت مدینے کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، یہ دعوت قرآن کی تھی، یہ دعوت اللہ کی تھی، یہ دعوت اللہ کے نبی کی تھی۔ یہ بلانا ہمیں ان لوگوں نے نہیں بلایا، بلکہ ان لوگوں نے، ان حضرات نے، ان ہستیوں نے ہمیں بلایا ہے کہ جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے قرآن کو اتارا تو اپنے نبی کے قلب اطہر پر اتارا، انہوں نے قرآن کو پھیلایا، انہوں نے قرآن کو دور تک پہنچایا، انہوں نے قرآن کو ہم تک پہنچایا اور دعوت دی، آؤ قرآن کی بات کو کرتے ہیں، آؤ قرآن کی بات کو سنتے ہیں۔ میں اور تم اپنے بستروں کو، اپنے آرام کو، اپنے امور کو، کاموں کو چھوڑ کر کے چلے آئے، چلو بھائی مدرسے میں چلتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن کی بات ہو رہی ہے، قرآن کی بات کو سننے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے نبی کی بات کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن قوان والوں یہ یاد رکھو، اگر ہم یہاں آئے، آ کر کے بیٹھ کر کے مسجد کے کو بھر کر کے، مدرسے کو بھر کر کے اور باتوں کو سن کر کے جو سنا تھا پلہ جھاڑ کر کے یہیں سے چلے گئے، کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا يزال قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس۔ سنو اور دل کے کان سے سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان کے قدم اللہ کے سامنے سے ہٹیں گے نہیں، کب تک؟ جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ قوال والوں، تم سے اور مجھ سے بھی سوال کیا جائے گا، عن وقتہ، عن عمرہ، فیما افنا۔ اے انسان یہ بتلا کہ جو سانس، جو جسم میں روح، جو طاقت، جو وقت، جو زندگی میں نے تجھے دی تھی اس دنیا کے اندر، تو نے کہاں گزاری تھی؟ اگر میں نے اور تم نے جواب دے دیا اے اللہ میں نے آپ کی بات کو سننے کے لیے اپنے گاؤں کی مسجد میں اپنے تھوڑے سے وقت کو گزارا تھا، تو بتلاؤ آگے اگر سوال کر لیا گیا کہ جو وہاں جو کہا تھا اور جو سنا تھا اس پر عمل کتنا کیا ہے، تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ اس لیے سب سے پہلی چیز امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو، محدثین نے اپنی احادیث کی کتاب کو جس حدیث سے شروع فرمایا ہے، وہ سب سے پہلے ایک حدیث کو لے کر کے آتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار انسان کے اس کی نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ قوال والو، آج میں اور تم یہاں جمع ہیں، ہم یہ نیت کر لے کہ اللہ تو نے توفیق دی ہے اپنے تمام تر آرام کو چھوڑ کر کے ہم یہاں آئے ہیں، ہمیں مسجد کے در و دیوار سے دعوت پہنچی تھی، اے اللہ ہم تیری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے یہاں آئے ہیں، ہمیں مدرسے کی چہر دیواری سے دعوت پہنچی تھی، ہم نے لبیک کہا اور تیرے اس پر نور فضا کے اندر جمع ہو گئے ہیں۔ اے اللہ آج سے پہلے جو زندگی کا رخ تھا، انشاءاللہ آج کے بعد اپنی زندگی کو مدینے والے کی زندگی کی طرح بنانے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کرو گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق دے۔ میرے بزرگوں، میں نے ابتدائی یہ باتیں آپ سے اس لیے کہی ہیں، دیکھو میں اپنی تقریر کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات اور آپ کو بتلا دوں کہ دیکھو تم غور کرو، ایک شخص یہاں سے کھڑا ہو جائے یا ایک شخص پیچھے سے کھڑا ہو جائے اور غور کرو، کیا کوال جیسے گاؤں کے اندر، کیا مسلمانوں کے اس گاؤں کے اندر صرف اتنے مسلمان بستے ہیں جو یہاں موجود ہیں؟ کیا صرف اتنے مسلمان ہیں کہ جو لوگ یہاں پر آج اس مدرسے کے جلسے میں اس مسجد میں جمع ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو اور بھی ہیں، جو دوسرے بھی ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ بوڑھے؟ کہاں ہیں وہ جوان؟ کہاں ہیں ان کی نسلیں جو کیا ان کے کانوں تک قرآن کی یہ دعوت نہیں پہنچی؟ جوانوں، قوال کے جوانوں، بوڑھوں، بتلاؤ کہاں ہے وہ اولاد؟ کہاں ہیں وہ لوگ تمہارے بھائی بڑے چھوٹے
چاہیے اور ان کو کامیاب بنانا چاہیے. یہ نہیں کہ چلو جی آؤ جی مدرسے کی اور مسجد کے میدان کو مسجد کے برآمدے کو بھر دیتے ہیں, ہم نے جلسے کو کامیاب کر لیا. نہیں, کامیابی یہ ہے کہ اپنے اس جلسے سے لے کر کے جانا ہے اللہ کی باتوں کو, قرآن کی باتوں کو, شریعت کی باتوں کو, اور اپنے گھروں تک پہنچانا ہے, اپنی ماں کو سمجھانا ہے, اپنی بہنوں کو سمجھانا ہے, اپنی اولاد کو سمجھانا ہے, ان کے گریبان کو پکڑ پکڑ کر کے جھنجھوڑنا. اے باپ تیری ذمہ داری ہے, بھائی تیری ذمہ داری ہے, اے ماں تیری ذمہ داری ہے, اے بڑے تیری ذمہ داری ہے, تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اگر تیرے سے سوال کیا جا سکے تو تیرے پاس جواب دینے کے لیے بات بھی تیار ہو. میرے بزرگوں, بہت آسان چیز ہوتی ہے. بھائی مدرسے کا جلسہ ہے, چلو جی, مسجد کا جلسہ ہے, چلو جی, ہمارے بچے حافظ ہو گئے, وہاں پر بچے کی تقریریں, چلو جی سننے کے لیے. قوال کے لوگوں یہ یاد رکھو, آج جلسے ہوتے ہیں, علماء آتے ہیں, اپنی باتوں کو بیان کر کے چلے جاتے ہیں, نہ جانے کتنے جلسے جلوس اس طریقے سے ہوتے ہیں, لیکن یہ بتلاؤ کہ کتنے سننے والوں میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا عزم لے کر کے آتے ہیں اور اسی کے مطابق بعد میں بڑھتے ہیں. کون ہوا؟ کوئی نہیں ہوتا. اس لیے میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے یہاں بیٹھو تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ سے یہ عہد کرنا ہے, اے اللہ اگر تو نے چاہا تو انشاءاللہ کل سے ہماری زندگی کے اندر تبدیلی کا احساس ہمیں ہوگا انشاءاللہ. ہمیں یہ عہد کرنا ہے, تب تو ہم جا کر کے یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا جلسہ کامیاب ہے. اللہ عمل کی توفیق دے. میرے بزرگوں, میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے. قرآن مجید آپ کو معلوم ہوگا اور میں بھی بتا دوں کہ قرآن مجید وہ اللہ کی مقدس کتاب ہے کہ جس کتاب کے اندر اللہ تعالی نے ساری دنیا کے احوال کو بیان فرمایا ہے. قرآن مقدس کے نازل ہونے سے پہلے دنیا کے اندر کیا احوال گزرے, قرآن مقدس کے نازل ہونے کے بعد آنے والے احوال کیا ہوں گے, اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کتاب کے اندر ہر ایک کو کھول کھول کر کے بیان فرما دیا. حتیٰ کہ اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ میری زندگی کے احوال کیا ہیں, کیفیت کیا ہے, اور ان کیفیات کو میں کیسے تبدیل کر سکتا ہوں, اور پھر اپنے تمام احوال کو قرآن مقدس کے سامنے پیش کرے اور قرآن سے پوچھے, اے قرآن تو بتا میری اس بگڑی ہوئی حالت کو تبدیل کیسے کیا جا سکتا ہے, میں اپنے بگڑے ہوئے راستے کو سیدھا کیسے کر سکتا ہوں. تو اگر ہم اپنے دل کی نگاہ سے دیکھیں تو قرآن مقدس ہمارے ایک ایک سوال کا جواب بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر ہر ایک انسان کے حال کو بیان کر دیا ہے, چاہے جو بھی ہو, چاہے جیسے حال ہو. قرآن مقدس ایسا اس کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے احوال کو بیان کر دیا ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. ایسے ہی ایک مجموعی احوال کو, امت محمدیہ کی کیفیت کو قرآن کی ایک آیت میں بیان کیا گیا. 1400 سال پہلے جب اللہ کے نبی کے اوپر قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اور اس وقت اللہ کا نبی اس قرآن کو لے کر کے, اس شریعت کو, اللہ کے اس پیغام کو لے کر کے در در بھٹکتا تھا, اور جو بھی اللہ کے نبی کے دامن کو پکڑتا تھا تو اس کو کبھی تھپڑ مارے جاتے تھے, کبھی اس کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر کے گھسیٹا جاتا تھا, کبھی اس کو انگاروں پر لٹا کر کے اس کے جسم کو دابا جاتا تھا, اور
اور کبھی اس کے ٹکڑے کر دیے جاتے تھے اور کبھی اس کی جائیداد کو اس کے اموال کو تباہ کر دیا جاتا تھا۔ قرآن مقدس نے اعلان کر دیا، اللہ کے نبی کے یہ ساتھی اللہ کے نبی کے دربار میں آتے تھے اور فرماتے تھے اے اللہ کے رسول کیا حکم ہے، کیوں نہیں جہاد کی آیتیں ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہیں، کیوں نہیں ہمیں ظالموں سے فرقہ پرستوں سے لڑنے کی کیوں نہیں اجازت دی جاتی ہے؟ قرآن مجید کے اوپر قرآن مجید کے اندر اللہ نے ایک آیت کو نازل فرمایا، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ اے ظلم کا شکار، اے مظلوم شخص یہ بتلا، اگر تو نے کلمہ پڑھا ہے محمد کا، تو کلمے پر ایمان رکھتا ہے، قرآن پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، نبی کو اس کا نبی مانتا ہے، تو یہ یاد رکھ، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا، اگر تم ایمان رکھتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں آزمایا نہیں جائے گا، نہیں، ایمان والے کو آزمایا جائے گا، ایمان والے کی آزمائش کی جائے گی، ایمان والے کو طرح طرح کی مصیبتوں کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے۔ یہ رب کائنات کا فیصلہ ہے، یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ اگر کوئی انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا علم لے کر کے نکلتا ہے، اس کے سینے کو گولی بھی لگے گی، اس کے جسم کو لہو لہان بھی کیا جائے گا، اس کے جسم کو طرح طرح کی مصیبتیں بھی جھیلنا ہوگی۔ یہ رب کائنات کا فیصلہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اے قرآن پر ایمان رکھنے والوں، اے 5 وقت کی نماز پڑھنے والوں، اے اللہ کے سامنے سجدوں میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کے زمزمے اور گن گانے والوں، اے اللہ کی تکبیر کو بلند کرنے والوں، اے مؤذن، اے امام، اے عالم، اے فقیہ، اے مفتی، اے عالم، اے ناواقف، اے عام انسان، یاد رکھ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اگر تو ایمان رکھتا ہے اپنے سینے کے اندر، اگر تو قرآن سے محبت رکھتا ہے، اگر تو اپنے جسم کے اوپر شرعی لباس رکھتا ہے، اگر تیرا رب اللہ ہے اور تو مانتا ہے، تو یاد رکھ اللہ کا فیصلہ ہے، ایک دن ظالم تیرے اوپر مسلط ہوگا، تجھے آزمایا جائے گا، کبھی تیرے مؤذن کی زبان کو پکڑنے والا کوئی ظالم آئے گا، کبھی تیرے امام کو مصلے سے کھینچنے والا کوئی ظالم آئے گا، کبھی کوئی حکمران کرسی پر بیٹھ کر کے تجھ پر ظلم کرے گا، لیکن قرآن کہتا ہے اے امت محمدیہ کے جوانوں، بوڑھوں، کلمہ پڑھنے والوں، تمہیں اپنے قدم کو لرزہ پر اندام نہیں ہونے دینا ہے، اپنے قدم کے اندر جنبش نہیں آنے دینی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم عبداللہ بن رواحہ کی ذریت ہو، جس کو اللہ کے نبی نے غزوے کے اندر بھیجا تھا اور تمام صحابہ کو بھیجا تھا، اور اس غزوے کا لشکر کا امیر حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بنا کر کے بھیجا تھا۔ قوال کے جوانوں، بوڑھوں، ہمارے لیے سبق ہے اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر، ہمارے لیے سبق ہے اللہ کے نبی کے صحابہ کی زندگی کے اندر، ہمارے لیے سبق ہے تابعین کی زندگی کے اندر، ہمارے لیے سبق ہے ہمارے علماء کی زندگی کے اندر۔ آؤ میں تمہیں مدینے کی چہر دیواری میں لے کے چلتا ہوں، وہاں اللہ کے نبی ایک لشکر کو تیار فرما رہے ہیں، اور اس لشکر کو کفار سے لڑنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ قوال والوں، اس لشکر کا امیر حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بنایا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر عبداللہ بن رواحہ شہید ہو جائیں تو اس لشکر کا جھنڈا جعفر طیار کے ہاتھ میں ہوگا، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو اس لشکر کا جھنڈا ایک صحابی کا نام لیا کہ ان کے ہاتھ میں ہوگا، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر جو قریب ہو اس جھنڈے کو لے کر کے اسلام کو سربلند کر کے رہنا ہے۔ یہ
لشکر چلا جاتا ہے، ساتھ میں مسجد نبوی کے اندر ایک یہودی، ایک منافق بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ دیکھو جس کا نام محمد نے لیا ہے یہ تینوں لوگ شہید ہو جائیں گے۔ وہ سمجھ گیا، وہ بھاگ گیا، اس نے جان لیا کہ محمد نے جن لوگوں کا نام لیا ہے یہ تینوں شہید ہو جائیں گے۔ چلا جاتا ہے یہ لشکر، جا کر کے میدان میں صفیں تیار ہو جاتی ہیں، سامنے اسلام کے دشمن موجود ہیں اور ادھر اسلام پر جان نثار کرنے والے صحابہ کا لشکر، اولئک حزب اللہ جس کو کہا گیا، وہ لشکر یہاں موجود ہے۔ اور پھر نبرد آزما ہوتے ہیں، اچانک ایک آواز آتی ہے کہ عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا۔ جعفر تیار آگے بڑھتے ہیں، اسلام کے جھنڈے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ ایک ظالم آتا ہے، جعفر تیار کے داہنے ہاتھ پہ تلوار مارتا ہے، وہ ہاتھ کٹ جاتا ہے۔ جعفر تیار اپنے بائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں جھنڈا، اس ظالم نے بائیں ہاتھ پہ تلوار ماری، ہاتھ لٹک گیا ہے، وہ جھنڈا لیا نہیں جا رہا ہے، ہاتھ لٹکا ہوا ہے۔ جعفر تیار نے ہاتھ کو پیر کے تلے دے کر کے کھینچ کر کے ہاتھ کو تن سے جدا کر دیا۔ اچانک اس ظالم نے جعفر تیار کی گردن کو اڑا دیا۔ جعفر تیار کے سینے پہ وہ جھنڈا رکھا ہوا ہے۔ آگے بڑھ کر کے خالد بن ولید نے اس جھنڈے کو اٹھا دیا اور قوال کے جوانوں، بوڑھوں مسلمانوں، تمہیں یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو میں خالد اس جھنڈے کو اس لیے لیے ہوئے ہوں کہ آج میں نے اسلام کے جھنڈے کو سرنگوں نہیں ہونے دیا تھا۔ تمہیں بھی قیامت تک نبی کا واسطہ ہے، قرآن کا واسطہ ہے، تمہیں بھی تکبیر کو بلند رکھنا ہوگا، تمہیں بھی قرآن کو بلند رکھنا ہوگا، تمہیں بھی نماز کو بلند رکھنا ہوگا، تمہیں بھی سجدوں کو بلند رکھنا ہوگا، تمہیں بھی شریعت کو بلند رکھنا ہوگا۔ قوال کے جوانوں، بوڑھوں، یہ سبق ہمیں وہ صحابہ دے کر کے گئے ہیں، آج ہمیں اس سبق کو دہرانا ہے۔ اور یاد رکھو، میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں، علماء باتیں کرتے ہیں نماز پڑھو، روزے رکھو، یہ فرائض میں سے ہے، لیکن قوال کے جوانوں، بوڑھوں، میں تم سے یہ ضرور کہتا ہوں اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ جوانوں، تمہاری رگوں میں خون اس لیے دوڑ رہا ہے کہ تم فرقہ پرستوں کی زبان کو کھینچ کر کے باہر کرو۔ بوڑھوں، تمہارے جسموں کے اندر یہ کمزوری آئی ہے، تمہیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے اور فرقہ پرستوں کو یہ بتانا ہے تم اگر کرسی کے مالک ہو تو ہم ایمان کے مالک ہیں، ہم قرآن کے مالک ہیں، ہمارے پاس 5 وقت اذان دینے والا، حی علی الصلاۃ، اللہ اکبر کہنے والا مؤذن ہے، ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھانے والا، ہمیں ایمان کو مضبوط بنانے والا عالم امام موجود ہے۔ اے قوال کے جوانوں، چھوڑ دو اپنی بزدلی کی زندگی کو، اے مسلمانوں چھوڑ دو اپنی بزدلی کی زندگی کو، تمہارے گاؤں سے فتنہ اٹھا تھا، یاد رکھو اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اپنے قدموں کو مضبوط کرنا ہے۔ جوانوں، اگر سامنے کوئی کھڑا ہے تو یہ یاد رکھو اپنے ہاتھ کو چھوڑ کر کے اس دنیا سے نہیں جانا ہے، نہیں، قبر کی رات متعین ہے، یاد رکھو قبر کی رات متعین ہے، وقت سے پہلے تمہیں کوئی مار نہیں سکتا ہے، وقت کے بعد تمہیں زندہ نہیں کر سکتا ہے۔ اے جوانوں، تم اگر اپنے جسموں کے اندر طاقت کو پیدا کرتے ہو، یہ نیت رکھو، اے اللہ ہمیں ظالموں سے پنجہ آزمائی کرنی ہے، اے اللہ ہمیں ظالم حکمرانوں سے پنجہ آزمائی کرنی ہے، اے اللہ ہم تیرے نام لیوا ہے، ہمارے پاس کسی اور کا ڈر قریب نہیں آ سکتا ہے۔ قوال کے جوانوں، مسلمانوں، آج تمہیں ڈرانے والا فرقہ پرست تمہیں ڈراتا ہے، تمہیں بزدل بناتا ہے، تمہیں یاد نہیں، تم بھول گئے اللہ کا نبی کیا فرما کے گیا ہے، شر ما فی رجل شح حالع وجبن خالع۔ اللہ کا نبی تمہیں پیغام دیتا ہے، اے میری امت، اے میرے صحابہ، میری امت کو بتا دینا، سب سے بدترین خصلت انسان کے اندر اس کا بزدل ہونا ہے، یہ بدترین خصلت بتائی ہے۔ اے قوال کے جوانوں، اے بوڑھوں، تمہیں آزمایا جائے گا،
तुम्हें इस आजमाइश के ऊपर खरा उतरना है। कुरान ने बताया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। कुरान कहता है वो लोग, वो ईमान वाले, वो कलमा पढ़ने वाले, वो नमाज पढ़ने वाले जो ये कहते हैं रब्बुनल्लाह, हमारा रब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। सुम्मा इस्तक़ामू, फिर अगर कोई जालिम उनको गोलियों का निशाना बनाता है तो वो मजबूत खड़े रहते हैं। फिर अगर कोई जालिम उनकी गर्दन को पकड़ता है तो वो मजबूत खड़े रहते हैं। फिर कोई फिरका परस्त उनकी गर्दन को पकड़ता है, वो मजबूत खड़े रहते हैं। कवाल वालों, कुरान तुम्हें बशारत दे रहा है सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अगर तुम अपने कदमों को मजबूत रखोगे तो तुम्हारे ऊपर अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह की रहमत लेकर के नाजिल होंगे। ए जवानों, ए बूढ़ों, ए कमाल के मुसलमानों, आज मैं तुमसे ये कह करके जाता हूँ, ये पैगाम दे करके जाता हूँ, अपने बच्चों को बुज़दिल मत बनाओ, अपने जवानों को बुज़दिल मत बनाओ। ए बूढ़ों, अपने आप को मजबूत करो। ए मुसलमानों, अपने आप को मजबूत करना होगा। क्यों? इसलिए कि ये याद रखो, जो शख्स, जो कौम अपने आप को कमजोर कर देती है तो याद रखो कोई दरिंदा किसी दिन आता है और उसको तरने वाला बना करके चला जाता है। देखने वाले देखते रह जाते हैं, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। मैं तुमसे इसलिए ये बातें कह रहा हूं, देखो अब वो वक्त चला गया है जब यहां हम इस कुर्सी पर बैठ करके तुमसे ये कहें कि ऐ मुसलमानों, अपने आप को नमाज पढ़ने वाला और तक़वे वाला और अपने को फला और फला बनाओ। वो रोजाना तुम्हारे से बातें होती है, ये चीजें जरूरी है, ठीक है, फराइज को अंजाम दो, लेकिन ये याद रखो अपने ईमान को मजबूत बनाओ, तब मुसलमान है। वो मुसलमान नहीं हो सकता जिसका ईमान कमजोर होता है। मैं तुमसे इसलिए कहता हूं मेरे बुजुर्गों, मैंने एक जगह यही सब बातें कह दी थी तो पीछे से एक साहब कहने लगे बड़ी सख्त बातें कर दी। तो हमने कहा कि क्या सख्त बातें हम ही करते हैं, कोई और नहीं करता है? हम कोई सख्त नहीं बात कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि अपने मुसलमान भाई को, जवान को, बूढ़े को हम ये तालीम, ये तरबियत दे रहे हैं कि आओ, हम तो उस नबी के मानने वाले हैं कि जो नबी तलवार से पहले अखलाक का हथियार इस्तेमाल करता था, हम उस नबी के मानने वाले हैं। आओ मस्जिदों में बैठ करके देखो इमाम क्या पढ़ता है, आओ मदरसों में बैठ करके देखो हमारे बच्चे फटे हुए बोरिए पर बैठ करके क्या सीखते हैं। आओ देखो, आओ सुनो और इससे सबक हासिल करके जाओ। क्या हम यहाँ सिखाते हैं? हम ये सिखाते हैं कि अगर कोई तुमको गाली दे तो उसको माफ कर दो, उसको दरगुजर कर दो, इसलिए कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुम्हारी तरफ से खुद कफील होगा। हम ये सबक देते हैं, लेकिन याद रखो गुलाब का फूल जिस दरख्त पर उगता है उस दरख्त के ऊपर कांटे भी होते हैं। अगर कोई ये समझता है कि मुसलमान कौम कमजोर कौम है तो भूल जाए मुसलमान कौम की इब्तिदा मजबूती से और ताकत से हुई है। मुसलमान कौम किसी कमजोरी का शिकार नहीं हो सकती। ये सबक हमें देना होगा, ये सबक हमें पढ़ाना होगा। और याद रखो जब तक हम खुद इस सबक को सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे, नहीं याद करेंगे, हम दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते। नबी आखिरुज़्ज़मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान मजीद को पहुंचाया और शरीयत को पहुंचाया। ये याद रखो, जहां एक तरफ मुअजिज़ात दे करके पहुंचाया है कि हाथ में
کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں، اشارہ کر دیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے، دعا پڑھ دی اور پھونک مار دی تو ہر ایک آدمی کا کھانا 50 اور 100 لوگ کھا رہے ہیں۔ وہاں جب میرے نبی کو حکم ہوتا ہے چلو آؤ فرقہ پرستوں کی کمر کو توڑنا ہے، تو میرا نبی بدر کے میدان کو بھی زندہ کرتا ہے، میرا نبی احد کے میدان کو بھی زندہ کرتا ہے، میرا نبی غزوہ خندق میں بھی جاتا ہے، میرا نبی نہ جانے کن کن طریقوں سے ظالم کی کمر کو بھی توڑنا جانتا ہے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے اور نام لیوا اور ایمان رکھنے والے، ہم اس سبق کو بھولے نہیں ہیں، ہمیں اچھی طریقے سے یاد ہے۔ میرے بزرگوں یاد رکھو، اپنے آپ کو کسی بھی حالت کے اندر کمزور نہیں سمجھنا، ہر حال سے ہر کیفیت سے نمٹنے والا اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک ظالم آئے اور اپنے گھاس کی طرح بھوکے جانور کی طرح تمہیں چرتا چلا جائے اور تمہیں احساس بھی نہ ہو۔ ایسا اگر ہوا تو یہ یاد رکھو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کو منہ نہیں دکھا سکے۔ میرا نبی تو جہاں تمام خصلتیں ہیں وہاں میرے نبی کے اندر ایک عظیم عادت، عظیم خصلت یہ بھی ہے کہ میرا نبی الشجیع کہلاتا ہے، بہادر نبی کہلاتا ہے۔ میرے بزرگوں، کوال کے جوانوں، بوڑھوں، یہ تمام چیزیں آج جانتے ہو، یہ مدارس کیوں آباد کیے جاتے ہیں، یہ مکاتب کیوں قائم کیے جاتے ہیں، ان بچوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا سبق کیوں دیا جاتا ہے، قرآن کی تعلیم کیوں دی جاتی ہے، امام تمہیں نماز پڑھاتا ہے تو کیوں 5 وقت 50 مرتبہ ایک مختلف امام کے پیچھے جب نماز پڑھتا ہے تو کیا کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کیا مطلب؟ لا يخافون فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے راستے میں مسلمان مومن وہ ہے جو اللہ کے راستے میں اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر اس کے دل میں نہیں ہوتا ہے، کوئی کتنا ملامت کرے وہ کسی ملامت کرنے والے کا خوف نہیں کرتا ہے۔ یہ ہوتا ہے مومن۔ مومن بنانے کے لیے تمہاری یہ مسجدیں آباد ہیں، تمہارے یہ مدرسے آباد ہیں، مومن بنانے کے لیے تمہیں قرآن پڑھایا جاتا ہے، تمہیں نماز سکھائی جاتی ہے، نماز پڑھائی جاتی ہے تاکہ ایک مسلمان نہ رہے، مومن بھی بن کر کے دکھائے کہ جس کے دل کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہ ہو۔ یہ ہوتا ہے مومن۔ اور میرے بزرگوں، اگر کوئی شخص ایسا آ جائے کہ جو ہمارے ان دین کے قلعوں کو اپنی ٹیڑھی آنکھ کا نشانہ بنائے یا وہ یہ سمجھے کہ بڑی نرم کھیر ہے اس کو تو چباتے چلے جاؤ، تو یہ بتلاؤ کہ پھر ہمارے اس روئے زمین کے اوپر چلنے پھرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہماری طاقت کا۔ اس لیے میرے بزرگوں دیکھو، آج سب سے پہلی بات میں آپ سے یہ کہتا ہوں، کوال کے مسلمانوں، جوانوں، بوڑھوں، اپنے بچوں کو حتیٰ کہ اپنے گھروں میں اپنی ماں کو، بہنوں کو مضبوط بناؤ۔ یاد رکھو، ہماری مائیں تو خولا جیسی ہوا کرتی تھی، ہماری مائیں تو خنسا جیسی ہوا کرتی تھی، ہماری ماں کا نام تو کبھی سمیہ اور سنیرہ ہوا کرتا تھا کہ جنہوں نے کافروں کے، ظالموں کے اور فرقہ پرستوں کو ناکوں تلے چنے چبوا دیے تھے، وہ ان کو دیکھ کر کے بھاگا کرتے تھے۔ حضرت سرار کی بہن نے جب انہوں نے یہ سنا کہ میرے بھائی کو کافروں نے پکڑ لیا ہے تو خولا ان کا نام تھا، اپنی سہیلیوں کو لے کر کے نکل گئی، اور خیمے کے اندر کوئی ہتھیار نہیں تھا، کوئی تلوار نہیں تھی، خیمے کو گاڑنے والی جو رسیاں ہوا کرتی ہیں، جو چوبے ہوا کرتی ہیں، جو لکڑیاں ہوا کرتی ہیں، اور لکڑیوں سے کافروں کا سامنا کیا اور اپنے بھائی کو ان کافروں کے پنجوں سے آزاد کرا کر کے لے کر کے
آ گئی۔ اے کمال کے جوانوں، ہمارا نسب تو ان ماؤں سے ملتا ہے، ہماری ماؤں کا نام تو سمیہ، زنیرہ، خولا اور خنسا ہوا کرتا تھا۔ ان کو مضبوط بناؤ اور یاد رکھو، آؤ اپنے دین کے قلعے، اپنے مدرسے، اپنی مسجد، اپنے مکتب، اپنے بچوں کو جو ان کی پر نور فضا کی رونق بنتے ہیں، آؤ ان کو بھی یہ سبق دو اور ان مسجدوں کو آباد کرو، ان مکاتب کو آباد کرو، ان کو خدا را کسی اختلاف و انتشار کا نشانہ نہ بناؤ۔ اپنے باہر کے اختلاف کو مسجدوں میں داخل نہ کرو، اپنے باہر کے اختلاف کو مکتبوں اور مدرسوں میں داخل نہ کرو، اس لیے کہ یہ یاد رکھو، اختلاف کرنے والا بدترین انسان ہوتا ہے جو اپنے مسلمان بھائی سے عداوت، بغض، حسد اور کینہ رکھتا ہے۔ سبق لو حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم سے، ان دونوں کے اندر آپس میں اختلاف تھا اور روم کا ایک بادشاہ تھا، اس نے اس اختلاف کے موقع کو غنیمت جان کر کے، کمال کے جوانوں، ان واقعات سے ہمیں سبق لینا ہے، مسلمانوں ان واقعات سے ہمیں سبق لینا ہے۔ دیکھو حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم کے اندر اختلاف ہے، روم کا ایک بادشاہ ہے، اس نے حضرت علی حضرت معاویہ کے پاس پیغام بھیجا اور یہ کہا کہ معاویہ، علی سے تمہارا اختلاف ہے، چلو علی کے خلاف میں بھی اپنی فوج بھیجتا ہوں، تم بھی اپنی فوج لے کر کے آؤ علی کے خلاف میدان کو تیار کرتے ہیں، ان سے جنگ کرتے ہیں۔ مسلمانوں تمہیں معلوم ہے یہ کیا جواب دیا تھا؟ آج اگر ہمارے مسلمان بھائی کے خلاف اس کا دشمن آ کر کے ہم سے باتیں کرتا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دشمن کا دشمن ہمارا دوست ہوتا ہے، لیکن سبق لو حضرت معاویہ سے، یہ کہا یا کلب الروم، اے رومی کتے، اگر تو نے علی کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر کے دیکھ لی تو علی کے ساتھ اس کا سپاہی بن کر کے سب سے پہلا لشکر آنے والا معاویہ بن ابی سفیان کا ہوگا، جو تیری آنکھ کو نکال کر کے باہر کر دے گا۔ کہاں ہیں یہ چیزیں؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ گاؤں کے گھروں کی چوکھٹوں پر اور بیٹھکوں میں حقے پیتے ہوئے جن اختلاف کو ہم نے ہوائیں دی تھی، پردھانوں نے جن اختلاف کو ہوائیں دی تھی، ممبروں نے جن اختلاف کو ہوائیں دی تھی، الیکشنوں میں جن اختلاف کو ہوائیں دی گئی، ان اختلاف کا ایک حل ہے کہ آ کر کے مسجد میں اختلاف کرو یا مدرسے میں اختلاف کرو۔ دنیا کے آپ چلے جاؤ کسی بھی گاؤں کے اندر یہی ہوگا۔ کمان کے مسلمانوں، ہم تو رات اور دن پھرتے ہیں، شاید کوئی ایسا گاؤں ہمیں دکھائی دیا جہاں اختلاف نہ ہو، اور وہ اختلاف ایسا نہیں، کبھی کہیں ایک جگہ گئے، اس اختلاف کو اتنا تشدد ہوا کہ 50 لوگ جیل میں ہیں، مدرسے بند ہو گئے، الگ دو اینٹ کی مسجد مسلمانوں نے اپنے گاؤں کے اندر کئی مسجدیں بنا لی ہیں، جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ وہاں نماز پڑھتا ہے۔ اگر بس چلے ہمارا تو ہم اپنے اللہ کو بھی الگ کر لیں، ہم اپنے قرآن کو بھی الگ کر لیں، ہم اپنے نبی کو بھی الگ کر لیں۔ مسلمانوں یاد رکھو، اختلاف کا حل یہ نہیں، اختلاف ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اے اللہ میری امت سے اختلاف کو دور کر دے، 3 دعائیں مدینے میں مانگی تھی، اللہ نے 2 دعائیں قبول فرما لی اور یہ کہا محمد یہ ایک دعا قبول نہیں ہے۔ اختلاف تو ہوگا، لیکن تمہیں معلوم ہے اختلاف کیا ہوتا ہے؟ اختلاف یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنے بھائی کے ساتھ دست و گریباں ہو جائیں، ہم اپنے بھائی کی جان کے دشمن ہو جائیں، ہم اپنے بھائی کے لیے اپنے دل میں حسد اور بغض رکھ لیں، ہم اس کے دشمن بن جائیں۔ اختلاف یہ نہیں ہوتا ہے، اختلاف یہ ہوتا ہے کہ برابر سے گزر رہے ہو تو سلام کلام بھی ہوتی ہے، ہاں جس مسئلے میں اختلاف ہے تم الگ ہو ہم الگ، یہ اختلاف کی شکل ہوا۔ آج تو اگر کوئی ذرا سے اختلاف ہو جائے،
گھر جانا بند، ملاقات بند، سلام کلام بند. کیوں جی؟ بھائی اس سے ہمارا اختلاف ہے. کائے کا اختلاف ہے جی؟ ہمارا بھی آدمی پردھانی میں کھڑا ہوا تھا، اس کا بھی آدمی پردھانی میں کھڑا ہوا تھا، اس لیے اختلاف. یہ اختلاف ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ اے اللہ کے نبی، ہم وہ تھے کہ جنہوں نے اختلاف کیا، تیری امتی تھے، ایک امت تھی، اور اس کے اندر بھی اس طریقے سے ہم نے تفرقہ بازی کی، اختلاف کیا ہے. اے اللہ کے نبی، آج ہماری پیاس کو بجھا دیجئے. یہ بتلاؤ کیا میرا نبی ہماری پیاس کو بجھائے گا؟ نہیں بجھا سکتا ہے. ہمارے سے منہ پھیر لیا تو کون ہوگا کہ جس کے پاس ہم جائیں گے کہ ہماری سفارش کر دیں گے؟ کون ہے؟ کس کے پاس جاؤ گے کل قیامت کے دن؟ میرے بزرگوں، اپنے اختلاف کو اختلاف کی طرح رکھو. اپنے اختلاف کو مدرسوں سے دور رکھو، مسجدوں سے دور رکھو. ایک مسلمان قوم ہو کر کے، ایک مسلمان قوم ہو کر کے بند مٹھی کی طرح ہمیں اپنی طاقت کو بنانا ہے. یاد رکھو، اگر کوئی ظالم، آج دیکھ لو کرناٹک کے اندر کیا ہو رہا ہے. آج ہماری ماں بہنوں کو بے آبرو کیا جا رہا ہے، ان سے برقعے کو اور پردے کو چھینا جا رہا ہے. کیوں؟ مسلمانوں، آؤ حقیقت اور تلخ اور کڑوی حقیقت میں بتاتا ہوں. اس لیے کہ ظالم یہ جان گیا تھا کہ مسلمان کی عورتیں، مسلمان کی اولاد، مسلمان کی بیٹیاں، مسلمان کی بہنیں، مسلمان کی بہویں، مائیں جب یہ بے پردہ ہو گئی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں یہ پردہ صرف رسم ہے، رواج ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے. اس نے دیکھا ہماری بہن بے پردہ ہے، اس نے دیکھا ہماری بیٹی بے پردہ ہے، اس نے دیکھا کہ ہماری مسلمان کی عورتیں بے پردہ ہیں. وہ بازاروں کے اندر ہیں، وہ چوکوں کے اندر ہیں، وہ چوراہوں میں گھوم رہی ہیں، وہ غیر محرم مردوں سے وہ رشتہ داری اور دوستیاں کر رہی ہیں. اس نے آج یہ پابندی لگا دی کہ مسلمان قوم اپنے آپ کے پردے کو اپنے سے دور کر دے تو تعلیم حاصل کر سکتی ہے، ورنہ نہیں حاصل کرتی ہے. اے مسلمانوں، یاد رکھو، آئندہ وہ وقت آنے والا ہے جب تمہارے چہرے پر سجنے والی داڑھی نوچ لی جائے گی، تمہارے سروں پر یہ ٹوپی اتار دی جائے گی، تمہارے پگڑی والے عالم کو پگڑی سے دور کر دیا جائے گا، تمہارے سے شرعی لباس چھین لیا جائے گا، تمہاری مسجدوں کو 5 وقت کی نمازوں کے لیے اگر ہو سکا کھولا جائے گا، نماز کے ہوتے ہی تالے لگا دیے جائیں گے، تمہارے مکتب کے اندر وہ پڑھایا جائے گا جو ظالم چاہے گا. تم اپنی کوئی مرضی اپنے عقیدے میں نہیں چلا سکو گے. اے مسلمانوں، اپنے آپ کو پردوں سے آراستہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اپنی بہنوں کو، اپنی عورتوں کو باپردہ بنانا ہماری ذمہ داری ہے. اے مسلمانوں، اپنے آپ کو شریعت کے مطابق چلنے والا، بنانے والا ہمیں خود اپنا ذمہ دار بننا ہے. چہروں پہ داڑھیاں سجاؤ، ظالم یہ سمجھ جائے کہ داڑھی فرض ہے، نماز میں مسجدوں کو بھر دو. ظالم یہ سمجھ جائے کہ نماز کے بغیر مسلمان نہیں ہے، اپنے مدرسوں کے اندر اپنے بچوں کو لا کر کے بھر دو. ظالم یہ سمجھ جائے کہ مسلمان مدرسہ ہے تو مسلمان ہے، مدرسہ نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے. اے قوال کے مسلمانوں، آج یہ تمہارے گریبان کو پکڑ پکڑ کر کے، تمہاری روح کو جگا جگا کر کے میں پیغام دیتا ہوں، میں تم سے یہ کہتا ہوں، اے مسلمانوں، قوال کے بوڑھوں، جوانوں، یہ عہد کرو کہ اپنے بچوں کو انشاءاللہ مدرسوں سے جوڑنا ہے، اپنی عورتوں کو باپردہ بنانا ہے. انشاءاللہ یہ عہد کرو کہ انشاءاللہ باپردہ بنائیں. ہاتھ اٹھا کر کے یہ عہد کرو، انشاءاللہ باپردہ بنائیں گے. بناؤ گے نا؟ ہاتھ اوپر کرو، عہد کرو، انشاءاللہ باپردہ بنائیں گے. بناؤ گے نا انشاءاللہ؟ اپنی اولاد کو مدرسوں میں چھوڑو گے نا؟ اور اپنے آپ کے اختلاف کو ان مسجدوں سے، ان مدرسوں سے دور رکھنے والا بناؤ. اور اس پیغام کو یہاں چھوڑ کر کے مت اٹھنا، اس پیغام کو یہاں چھوڑ کر کے مت جانا، اس پیغام کو اپنے پلے میں گرا باندھ کر کے لے جانا ہے.
اور جا کر کے اپنی بہن بیٹیوں کو یہ پیغام دینا ہے، اے میری بہن، اے میری بیٹی، اے میری ماں، تو جنت میں میرے سر کا تاج ہوگی، لیکن کب؟ آج اگر تو با پردہ ہوگی، ورنہ اگر تو بے پردہ ہو گئی، کل قیامت کے دن اس بے پردہ عورت کا سوال ایک باپ سے ہو سکتا ہے، ایک بیٹے سے ہو سکتا ہے، ایک شوہر سے ہو سکتا ہے، اس بھائی سے ہو سکتا ہے۔ کیا جواب دینا ہوگا؟ کوئی جواب نہیں وہاں بن سکے گا۔ اے کمال کے مسلمانوں، اس پیغام کو لے کر کے یہاں سے اٹھنا ہے، اور یاد رکھو اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اور اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو اپنے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، جس کا جنازہ جیل سے اٹھا تھا۔ ہم امام احمد ابن حنبل کے ماننے والے ہیں، جس کو بغداد کے بازاروں میں کوڑے لگائے جاتے تھے۔ اگر آزمائش آتی ہے تو یاد رکھو ہمیں یہ اپنے ذہن میں بٹھانا ہوگا، ہم علماء دیوبند کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں یاد ہے شاملی کا میدان، ہمیں یاد ہے حافظ ضامن شہید کے سینے پہ لگنے والی گولی، ہمیں یاد ہے شیخ الہند کا زخمی ہونا، ہمیں یاد ہے حسین احمد مدنی کا مالٹا کی جیل کے اندر ان کا مشقت والے ایام گزارنا، ہمیں یاد ہے شیخ الہند کا مالٹا کی جیل میں رہنا۔ اگر آزمائش آتی ہے مایوس مت ہونا، مایوس مت ہونا۔ انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، قرآن کہتا ہے مایوس ہونے والے تو کافر لوگ ہوتے ہیں، مسلمان مایوس نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان آگے بڑھتا ہے، اپنے قدم کو آگے بڑھاتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ ہم سید احمد شہید رائے بریلوی کے ماننے والے ہیں۔ جب وہ آگے بڑھ رہے تھے تو ایک سکھ آیا اور کہنے لگا سید احمد شہید بس آج تم یہاں تک آ گئے ہو، تمہاری حکومت یہاں تک ہے، اے سید احمد شہید پیچھے چلے جاؤ۔ قوال کے جوانوں معلوم ہے کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا تھا اے ظالم یاد رکھ، سید احمد شہید ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے، سید احمد شہید کے اعضاء اس کے جسم سے الگ ہو سکتے ہیں، لیکن سید احمد شہید کا ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہے۔ اور گئے بالاکوٹ کی پہاڑ میں جا کر کے وہاں صحرا کے اندر، وہاں پہاڑوں کے اندر، جنگلوں کے اندر اپنے ٹکڑے کروا دیے۔ ایک طرف سر دفن ہے، ایک طرف جسم دفن ہے۔ اور یاد رکھو اے جوانوں، اگر کوئی آزمائش آئے تو تمہیں یاد رکھنا ہوگا کہ ہم حضرت گنگوہی کے ماننے والے ہیں، تمہیں یاد رکھنا ہوگا کہ ہم اپنے اکابرین کے ماننے والے اور ان کے نام لیوا ہیں۔ ہم مایوس نہیں ہوتے ہیں، ہم تو نہ جانے ہمارا اسلام 1400 سال سے اسی نشیب و فراز میں ہوتا ہوا آیا ہے۔ میرے نبی کو بھی احد میں زخم لگے تھے، میرا نبی چلا گیا، ابو بکر کو بھی تھپڑ لگے تھے، ابو بکر چلا گیا، عمر کو بھی کسی ظالم نے شہید کیا تھا، عمر چلا گیا، ہم عمر کے ماننے والے ہیں۔ عثمان کے ہاتھ میں، علی کے ہاتھ میں آیا، علی چلا گیا، ہم عثمان اور علی کے ماننے والے ہیں۔ قوال والو تم مسلمان ہو، تم ابو بکر کے ماننے والے ہو، تم عمر کے ماننے والے ہو، تم عثمان کے ماننے والے ہو، تم علی کے ماننے والے ہو۔ اے مسلمانوں، اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے، اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے، اور ہر طریقے سے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے تاکہ فرقہ پرستوں کو جواب دیا جا سکے، ان کے سینے پہ کھڑے ہو کر کے یہ جواب دے سکو ہمارے سینے میں قرآن زندہ ہے اور زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس جلسے کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اللہ جو کہا ہے سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ ماشاءاللہ۔